بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل اسٹڈی آف اسٹڈیز۔ دوستو، کسی بھی سینٹنس کے 3 اہم پارٹ ہوتے ہیں: سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے سبجیکٹ اور ورب کے بارے میں آلریڈی تفصیل سے پڑھا ہے۔ یعنی سبجیکٹ سینٹنس کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو ہمیں کسی شخص یا چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ ورب سینٹنس کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو کسی شخص یا چیز کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور آبجیکٹ سینٹنس کا وہ پارٹ ہوتا ہے جو ریسیور آف دا ایکشن ہوتا ہے۔ یعنی دوستو، اگر ایک سینٹنس میں ایک ایکشن شروع ہو جائے تو اس کو ورب کہتے ہیں۔ اب وہ ایکشن جو ہے کون کر رہا ہے تو اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں، اور ایکشن جو ہے آخر میں کون ریسیو کر رہا ہے تو اس کو آبجیکٹ آف دا سینٹنس کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آبجیکٹ کے ڈیفینیشن کی طرف۔ دا آبجیکٹ آف اے ورب از اے ناؤن اور پروناؤن۔ آبجیکٹ آف اے ورب جو ہوتا ہے یہ ایک ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور پروناؤن بھی ہو سکتا ہے۔ وچ ٹیلز اس اباؤٹ دا پرسن اور تھنگ، جو ہمیں ایک شخص یا کسی چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ دیٹ دا ایکشن آف دا ورب ہیپن ٹو، جس کے ساتھ ایکشن آف دا ورب ہوا ہے، یعنی جو ریسیور آف دا ایکشن ہوتا ہے۔ دا آبجیکٹ از اے ریسیور آف دا ایکشن، آبجیکٹ جو ہوتا ہے یہ ریسیور آف دا ایکشن کہلاتا ہے۔ دوستو، انگلش لینگویج میں آبجیکٹ اور سبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ایک آسان سا فارمولہ دیا گیا ہے۔ ورب سے پہلے اگر ہم وٹ یا ہو کا آنسر خود سے کریں تو ہمیں سبجیکٹ کا جواب ملتا ہے، اور ورب کے بعد اگر ہم وٹ یا ہوم کا کویسچن کرے تو ہمیں آبجیکٹ کا وہ جواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آئی لائک مینگو، تو لائک جو ہے ایک ورب ہے جو ایک ایکشن کو ظاہر کر رہا ہے، اور آئی جو اس میں ہے یہ ایک پروناؤن ہے اور ایک سبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اب اگر ہم آئی کو ہائڈ کریں اور جو لائک کا جو ایکشن ہے یعنی ورب ہے اس سے پوچھے کہ ہو لائک مینگو، تو ہمیں کیا جواب مل رہا ہے؟ آئی لائک مینگو۔ تو یہ آئی جو ہے یہ ایک سبجیکٹ آف اے سینٹینس ہے۔ اسی طرح دوستو، اگر ہم آبجیکٹ یعنی مینگو کو اس جملے میں ہائڈ کریں اور خود سے سوال کریں کہ آئی لائک وٹ، تو ہمیں جواب میں کیا ملتا ہے؟ مینگو۔ تو چونکہ یہ مینگو جو ہے یہ ریسیور آف دا ایکشن ہے اور ہمیں ایک مینگو کا جواب مل رہا ہے، تو اس لیے یہ آبجیکٹ کہلاتا ہے۔ آئیے کچھ مثالیں پڑھتے ہیں دوستو۔ اب یہ پہلا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، دا شاپ کیپر سیلز بائی سائیکل۔ اب اس جملے کو غور سے نوٹ کریں دوستو۔ دا شاپ کیپر جو ہے یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ سیلز جو ہے ادھر ورب ہے اور بائی سائیکل جو ہے ایک آبجیکٹ ہے۔ کیونکہ ہم اگر خود سے سوال کریں کہ ہو سیلز دا بائی سائیکلز، تو ہمیں کیا جواب مل رہا ہے؟ دا شاپ کیپر۔ اور اگر ہم خود سے پھر سوال کریں دا شاپ کیپر سیلز وٹ، تو ہمیں کیا جواب مل رہا ہے؟ بائی سائیکلز۔ تو اس لیے بائی سائیکل جو ہے یہ ایک آبجیکٹ ہے۔ اس طرح یہ دوسرا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، دا ریٹ بٹ اے ڈاگ۔ ادھر ایک ریٹ ہے اور ایک ڈاگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس ریٹ نے ڈاگ کو کاٹا ہے۔ تو اگر ہم خود سے سوال کریں کہ وٹ بٹ دا ڈاگ، تو ہمیں جواب میں کیا مل رہا ہے؟ ایک سبجیکٹ مل رہا ہے یعنی دا ریٹ بٹ دا ڈاگ۔ اور اگر ہم خود سے پھر کویسچن کریں کہ دا بیٹ ریٹ وٹ، تو ہمیں کیا جواب مل رہا ہے؟ دا ڈاگ۔ تو اس لیے یہ ڈاگ جو ہے یہ آبجیکٹ ہے۔ اچھا، یہ تیسرا والا ایگزامپل دیکھیں دوستو، دا ڈاگ کلڈ دا ریٹ۔ یہاں ڈاگ جو ہے ایک سبجیکٹ ہے اور کل جو ہے یہ ایک ورب ہے اور ریٹ ایک آبجیکٹ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ کیونکہ ڈاگ جو ہے اگر ہم خود سے سوال کریں کہ ہو کلڈ دا ریٹ، تو ہمیں آنسر میں کیا مل جائے گا؟ یعنی سبجیکٹ،
یعنی ڈاگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم خود سے پھر یہ سوال کریں کہ دا ڈاگ کلڈ واٹ، تو ہمیں کیا جواب مل جاتا ہے؟ دا ریٹ۔ تو اس لیے ریٹ جو ہے یہ ایک آبجیکٹ کہلاتا ہے کیونکہ یہ ریسیور آف دا ایکشن ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹو اور اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔